ایسے ہی کون افضل ہے؟ ہمارے نبی کریم علیہ السلام افضل ہے. میں نے حدیث کا بیان کی تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا اس وقت جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ماں کہتے ہیں عربی میں پانی کو اور تین کہتے ہیں مٹی میں عربی میں مٹی کو. من کان نبیا وآدم بین الماء والطین کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اور دوسرے تیسرے بات اس نے فرمایا من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. آدم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ پہلے تو نہیں تھے بعد ہے. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا فرمایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کب آپ کو نبوت ملی؟ حضرت محترم حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ شادی شدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل آپ کی جلیل فرمایا جاؤ میری مریم میری پیاری مریم کے بعد جاؤ جا کر تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرزند عطا فرمانا چاہتا ہے اور ان کے سینے میں تم کو مارنا اور وہ حاملہ ہو جائے گی اور پھر ہم اپنا پیارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. حالانکہ شین قدیر اس کی ذات ہے وہ جو چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کوئی شادی نہیں کی تو میرا بیٹا مجھ سے کیسے پیدا ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آپ نے ان کے سینے پر پونچھ ماری حضرت مریم حاملہ ہو گئی. وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے دنیا میں تشریف لانے کے بعد لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر باتیں کرنا شروع کر دی. اے مریم تم تو پارسا ہو تم تو نیک ہو اپنے آپ کو نیک کہلاتی ہو اور تمہاری زندگی تمہارا بچپنا اور تمہاری پرورش تو بیت المقدس کے محراب میں ہوئی ہے. بیت المقدس کے محراب میں تمہاری پرورش ہوئی ہے اور تمہاری پرورش کرنے والے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور تم نے یہ کام کیسے کر دیا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بات کا میں عرض کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مریم تم اشارے سے ان سے کہہ دو کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی تم اسے کوئی جواب ان لوگوں کو نہیں دینا انہیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جواب دینے والا کون ہوگا؟ جواب دینے والا یہی تیرا فرزند جو تیری گود میں ہے یہ تیری پاکی کا پہلا جواب دے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں اور یہ بھی کل کو بھی ہمارے ایمانوں کا ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ کی شان ہے وہ جھولے میں کھیلنے والے بچے سے بھی کلام کرا سکتا ہے. اولاد محترم جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ آئے اور حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جو بات کرنی ہے جو پوچھنا ہے جو معاملات کرنے ہیں وہ ہمارے اس بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاشارت الیہ یعنی اپنی انگلی سے حضرت مریم نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا. اور جب اشارہ کیا تو آگے جواب کیا ملا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں تشریف فرما تھے. آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے. جب آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے تو جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ مریم تم نے یہ کام کیسا کیا، اور جب حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جواب دیتے ہیں. کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کا قرآن سنیں اور جھوم جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. صحیح کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آس پاس میں صحیح رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بیٹے. اللہ کے بیٹے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا مطلب وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے صحیح عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے پر قائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات ارشاد فرما دیے تو عیسائیوں کا یہ رد ہو گیا کہ عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قال انی عبد اللہ. کیا ہے لوگوں، اے میری وعدہ پر تہمت لگانے والوں، میری وعدہ کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں، میری وعدہ کی ذات پر حملہ کرنے والوں، میری وعدہ کے اوپر کی بات نہ اٹھاؤ. میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. آگے بڑھا آتانی الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی. ابھی کہاں ہے وہ؟ اس انسان کو بات کر رہے ہیں کہاں؟ جھولے میں ہے. چند دن کی عمر ہے، جھولے میں جھول رہے ہیں. تو اس وقت یہ کلام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبوت سے بھی سرفراز بنایا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کر کے اس بات کو سمجھے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان افضل ہے یا میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی شان افضل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضل ہے. کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو معراج کرائی، اپنا دیدار کرایا، اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا. جب مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا تو وہاں فرمایا کہ جبریل آج کیجیے رب جلیل. فرمایا تم مؤذن بنو آج اور تم اذان کہو. اسرافیل اقامت کہے گا اور امامت اور کون کہے گا؟ امامت کون کرے گا؟ آج ہم کہتے ہیں ان لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مطلب عیسیٰ علیہ السلام مطلب تو بنا افضل. لیکن یہاں سنیں، جب امامت کی باری آئی، آسان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اب ہمارے نبی اس آرزو میں ہے کہ آج مصلی امامت کون سنبھالے گا اور مصلی امامت پر کون فیضیاب ہوگا اور کون ایسا اللہ کا پیارا ہے جو آج اماموں کی امامت کرائے گا. سبحان اللہ. نبیوں کی امامت کرائے گا. تو اس وقت حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کو تھام کر اور مصلی امامت کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آپ ہیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء آپ ہیں. تو اس
وقت نبی کریم السلام نے امامت کرائی، پر آپ حضرات سب جانتے ہیں، آپ حضرات کے اس علم میں ہے، ایسی بات ہے آپ بھی مجھ سے بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں، میں بھی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ مقتدی افضل ہوتا ہے یا امام افضل ہوتا ہے؟ کون افضل ہوتا ہے؟ امام افضل ہوتا ہے نا، جس کو آگے کھڑا کر کے اس کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ہے۔ اب امام جب افضل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت موجود ہے، مسجد اقصی میں نماز ہو رہی ہے، اور نماز کی امامت کرانے والے امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل جو ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات تمام انبیاء سے افضل ہے تو پھر حضرات محترم جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیے ہیں، تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت دی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اس وقت نبی تھا، آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ مجھے یہ بتایا ہم اللہ کے رسول کے فرامین کو مانے یا آج کل کے موجود کی باتوں کو مانے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کو بھی اپنے سلیم عطا فرمایا جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو حضرت محترم آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے معنی ہے خبردار۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ خبردار۔ خبردار کسے کیا جاتا ہے؟ خبردار اسے کیا جاتا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا بڑی ٹیکا جب گزرے تو نیچے پتہ لکھا ہوتا ہے، خبردار لکھا ہوتا ہے کہ اس کے قریب آؤ گے تو جان جانے کا خطرہ ہوگا۔ یا یہ پینگی کے اوپر درخت ایک سلیٹ لکھی ہوتی ہے، تختی لکھی ہوتی ہے، وہاں پر بھی خطرہ لکھا ہوتا ہے، خبردار لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پینگی کے قریب آؤ گے، کرنٹ لگ جائے گا تو تیری جان جانے کا خطرہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اللہ کے معنی خبردار۔ یہاں خبردار کیوں کیا؟ خبردار اس لیے کیا کہ اے لوگوں سمجھو، جو PNG کے قریب جائے گا، ٹینکر کے قریب جائے گا، اس کی تو جان چلی جائے گی، اور جو میرے ولی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے یہاں خبردار کیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار میرے جو ولی ہیں، خبردار میرے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، یہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، دنیا میں وہ رہ رہے ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ وہ دنیا میں بھی بے خوف ہیں اور قیامت کے دن بھی بے خوف ہوں گے۔ آج دیکھیں آج ہر بندہ خوف میں ہے، ہر چیز، بلکہ ہر بندہ نہیں، ہر ایک چیز خوف میں ہے۔ جانور اس خوف میں ہے کہ کوئی چھری چلانے والا نہ آ جائے، درخت اس خوف میں ہے کہ کوئی کاٹنے والا نہ آ جائے، اور آسمان اس خوف میں ہے کہ لپیٹ نہ دیا جاؤں، ستارے اس خوف میں ہے کہ گرن نہ لگ جائے، سورج اس خوف میں ہے کہ کہیں گرن نہ لگ جائے، چاند بھی اسی خوف میں ہے کہ کہیں گرن نہ لگ جائے، اور رات اس خوف میں ہے کہ کہیں صبح نہ آ جائے، صبح اس خوف میں ہے کہ کہیں رات نہ آ جائے، اور ہر چیز یعنی ہر قسم کی چیز تو خوف میں ہے۔ لیکن ایک ایسی جماعت بھی اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے جس سے نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہوگا۔ وہ جماعت کون ہے؟ وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جو بندہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔
وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو حضرات محترم آج اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے تھوڑا سا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ تھوڑا سا ہم ان کا یہ ذکر سنتے ہیں تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک پہلوان تھے اور ان کی پہلوانی کے جو بھی اخراجات تھے، کھانا پینا، سونا، اٹھنا چلنا پھرنا، سارے معاملات اس وقت کے بادشاہ کے ذمہ تھے. وہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ ان کے وہ خود بادشاہ اٹھاتا تھا. ان کا ناز نخرے جو بھی ہوتے تھے بادشاہ اس کے اٹھایا کرتا تھا. لیکن وہ اتنا بڑے پہلوان تھے اس کے ان کے مد مقابل کوئی بھی نہیں تھا. جب مد مقابل کوئی نہیں تھا تو ایک مرتبہ ایک کمزور سا شخص، بالکل نہیں کمزور، پھٹے پرانے کپڑے، عجیب غریب کیفیت حالت، وہ پوچھتے بادشاہ کے دربار میں آیا. آ کر کہا پتہ چلا ہے کہ یہاں ایک پہلوان ہے جس کا نام جنید ہے، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. کہا آپ اتنا نہیں کمزور ہیں اور آپ چلتے ہیں تو آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کبھی ادھر گر گئے یا کبھی ادھر گر گئے. تو آپ اس پہلوان کے ساتھ کیسے آپ کشتی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا کام ہے لیکن میں نے ان سے کشتی کرنی ہے. تو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کے اطلاع کیا. اس کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی تو وہ نوجوان جو حیف کمزور تھا وہ چلا گیا. اب ادھر سے دنگل کی یعنی کشتی والے دن کی یعنی ایک جگہ مقرر ہو گئی اور اعلان ہو گیا کہ فلاں جگہ فلاں وقت جو ہے جنید کی کشتی ہوگی، یہ پہلوان ہوگا، فلاں پہلوان فلاں جگہ سے آئے گا. حضرات محترم یہ باتیں ہوگی. اس کے بعد اب لوگوں کا جمع غفیر ہونا شروع ہو گیا. آتے رہے، بیٹھتے رہے. اب وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب چین ہونا شروع ہو گئی کہ یار وہ ایسا بندہ ہوگا، ایسا ہوگا. وہ بات تو کر کے چلا گیا، آنا ہوتا تو وقت سے پہلے آ جاتا. اب ایک لمحہ باقی ہے، ایک منٹ باقی ہے، سیکنڈ باقی ہے. یہ باتیں شروع ہو گئی. اب اتنے میں دیکھا تو بچے علاقے ہوا کرتے تھے، جنگل میں جوان ہوا کرتے تھے. تو وہ نوجوان دھول مٹی کو آتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. حضرات محترم جب تھوڑا سا پوچھا، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ اندر پہنچ گیا. بات چیت ہونے شروع ہو گئی. اب کشتی کا مقابلہ شروع ہو گیا. جب پہلوان دو آپس میں لڑتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. سلامی کے دوران حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں ہاتھ ملایا تو اس نوجوان نے ان کے کان میں کچھ کہا. جب کان میں کچھ کہا اس کے بعد کشتی شروع ہوئی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گر گئے. وہ نوجوان آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور وہاں تالیاں بجنے لگی، شور ہونا شروع ہو گیا. یہ کیسا پہلوان ہے؟ بادشاہ کا کھانا پینا بھی اس نے متعارف کر دیا. بادشاہ اتنا اس کی خدمت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جرا کرتا گزرتا ہے. آج اتنا نہیں کمزور نوجوان سے کشتی ہار گیا. اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے، یعنی دل میں پریشان ہے. اور بعد میں آپ کو بتاتا چلوں وہ جو کشتی لڑنے والا نوجوان تھا، نہیں کمزور تھا، وہ کون تھا؟ وہ آل رسول تھا. آل رسول تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا تھا، آنکھوں کا تارا تھا. لیکن وجہ یہ ہے کشتی لڑنے اس لیے آیا تھا کہ گھر میں فاقہ کشی چل رہی تھی، اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، گھر میں کھانے پینے کا نہیں تھا. تو انہوں نے ان کو پتا تھا کہ میں جنید بغدادی سے جیت نہیں سکتا، اور انہوں نے کہا کہ کسی سے مانگنا آل رسول کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہے کسی گرو نبی کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق مانگ کے اپنے بچوں کا بیوی کا گزارا کر لوں. اللہ کے محترم جب اس نوجوان نے کہا کہ اے جنید مجھے پتا ہے کہ میں تیرے سے کشتی جیت نہیں سکتا لیکن میں ایک بات تجھے بتا دوں آج تو میری عزت کی یاد رکھ لے آج کشتی تو ہار جا اور انشاءاللہ بروز قیامت میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری حاضری پیش کروں گا. اللہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی باتیں تو سنی لوگوں کے معاملات تو سنے سارے معاملات سن کے آپ باہر چلے جا رہے ہیں صرف ٹماٹر پھینک رہا ہے اس طرح ہمارے یہاں رویہ ہے کوئی کس طرح کہہ رہا ہے کہ کس طرح کہہ رہا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہے لیکن آپ نے صبر کیا برداشت کیا اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے محترم وہ دن کٹ گیا وہ رات آ گئی جس رات کی انتظار تھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سو جاتے ہیں سر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں کہ میں وہ وقت تھا میری شان و شوکت تھی کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں میرا عالیشان مقام تھا اور آج میری کیفیت یہ ہے. جب یہ سوچتے سوچتے آپ سو جاتے ہیں سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اللہ کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذات میں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. چلو آپ کے ذات میں تشریف لاتے ہیں فرماتی ہے کہ اے جنید تم کیوں پریشان ہو کیوں اداس ہو یاد رکھو آج تم نے میرے بیٹے کے ساتھ میری آج کے ساتھ تم نے یہ وفاداری کی ہے پریشان نہیں ہو ہمیں تمہیں آخرت میں تو جو اجر دلانا ہے ہم آج تمہیں یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں آج کے بعد تم بندوں کے سردار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کی شان اللہ کے پیارے محبوب کی آن کی تعظیم کی جائے توقیر اس کے خان میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر انہیں دیدار بھی کراتے ہیں اور آ کے دل سے نواز بھی دیتے ہیں. اس لیے کسی شہر نے کہا کہ دلوں کا یہ تنیال پیار نہیں دلوں کا یہ تنیال پیار نہیں مجھے چلنے دا اعتبار نہیں جڑا چواں یاراں دا یار نہیں اور جنت دا حقدار نہیں جے لکھ نفل نمازیں پڑھ پڑھنے یہ لکھ نفل نمازیں پڑھ پاوے اتے لکھ لمبے سجدے کر پاوے اتے جے آل رسول کا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. جو آل رسول کا دشمن ہوتا ہے آل رسول سے اس کی محبت نہیں ہوتی یقیناً اس کو دنیا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کا محب کرائے آل رسول سے محبت کرنے والا بنائے اپنے ولی کاملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وابستہ رہنے اور ان کے قدموں میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ محترم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ان کے نقشے قدم پر چلیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. جب ان کی سیرت طیبہ پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی ہماری قبر بھی بہتر ہوگی ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. سبحان اللہ. ہمیں یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج وہ کہتے ہیں اللہ والوں سے کیا ملتا ہے اللہ والوں سے کیا ملتا ہے اللہ والوں سے بہت کچھ ملتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. حضرات محترم جو اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ
آپ رحمت اللہ کے ولی ہیں اور آپ کو مقام کہاں سے ملا؟ آپ کو آج ہم اس چیز سے محروم ہیں، معذرت کے ساتھ۔ سب سے بڑا پیر کون ہے؟ جو گھر میں ماں ہے یا باپ ہے، سب سے بڑا پیر وہ ہے۔ کیوں بڑا پیر وہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اپنے رب کا حکم مانو، اس کی عبادت کرو۔ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو، رب کی عبادت کا سلسلہ رب نے حکم دے دیا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ اور یہاں حدیث پاک اللہ نے اس نے فرمایا ہما جنتوں کا مناروں کا، تمہارے والدین۔ کسی صحابی نے آ کر عرض کیا سنا والدین کا حق مجھ پر کیا ہے؟ فرمایا والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ یا سنا جنت کیسے، دوزخ کیسے؟ فرمایا جنت اس لیے ہے ان کی خدمت کرے گا تو جنت حاصل کرے گا، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر جہنم میں داخل ہوگا۔ ہما جنتوں کا مناروں کا۔ تو حضرات محترم، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زندگی کے معاملات سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں میری چھوٹی عمر تھی، زیادہ بڑا نہیں تھا، رات کا وقت تھا، والدہ سو رہی تھی، والدہ کو رات کے وقت پیاس لگی اور سردی کے دن ہے، سخت سردی ہے۔ ماں نے نیند میں ہی کہا کہ بایزید مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پانی تلاش کرنے کے لیے جب گیا، جا کر دیکھا تو مٹکے میں پانی کچھ بھی نہیں ہے، مٹکا خالی ہے۔ وہاں سے مٹکا کندھے پہ اٹھا کر نہر کے کنارے پر پہنچا، نہر کے بھی کافی دور کی، کنارے پر پہنچ کر پانی لیا، مٹکا بھر کے جب واپس آیا، پانی لے کر آیا تو والدہ میرے خواب ہو چکی تھی، سو چکی تھی۔ اب میں نے پیالہ پانی کا ہاتھ میں لیا اور لے کر کھڑا رہا، اور میری یہ نہ سمجھا کہ اب والدہ سو گئی ہے، اس کو اٹھا دو، کہہ دوں کہ امی جان پانی پی دیجیے۔ کہیں آپ نے یہ نہ سمجھا آپ والدہ کو اٹھاتا ہوں تو کہیں پہ ادبی نہ ہو جائے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں، کتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت بایزید بستانی ہیں، اب کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی تھی، پیالے کے اندر سے پانی جو گرا وہ پانی پیالے اور میرے ہاتھ کے درمیان برف بن گیا، برف بن گیا۔ جب برف بن گیا ادھر سے ماں کی آنکھ کھلی، انہوں نے پانی طلب کیا تو میں نے پانی دینے کے لیے جب پیالہ ایسے چھڑایا تو میری ہاتھ کی کھال بھی اس پانی کے ساتھ چھوٹ گئی۔ میں نے والدہ کو یہ اظہار نہیں کیا کہ امی آپ کی خدمت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، نہیں، میں نے کہا کہ میری ماں کی دل آزاری نہ ہو، میری ماں کو تکلیف نہ پہنچے، تو میں نے اس چیز کی خبر نہیں دی، لیکن میں نے ماں کو پانی پلانے کے بعد اس زخم پر پٹی باندھ لی۔ جب صبح ہوئی تو میری والدہ نے دیکھا تو کہا اے بیٹے بایزید یہ تیرے ہاتھ پر کہاں سے زخم لگا؟ رات تک تو زخم نہیں تھا، یا ابھی صبح زخم کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اس وقت عرض کی حضور آپ نے پانی طلب کیا تھا تو میں پانی لینے گیا، پانی تھا نہیں، دور سے پانی لے کر آیا اور آپ کی خدمت کے لیے رات کو لے کر کھڑا رہا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ پانی کا وہ کوڑا جم گیا، برف کا ٹکڑا ہو گیا۔ جب پیالہ چھڑایا تو وہ کھال بھی اس پانی کے ساتھ آ گئی، تو اس لیے زخم ہو گیا۔ تو والدہ نے اسی وقت ہاتھ دعا کے اٹھائے اور عرض کی مولا کریم میں بھی بایزید سے راضی ہوں، میرے مولا تو بھی راضی ہو، میں بھی اپنے بیٹے بایزید سے راضی ہوں، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ ولیوں کا مجھے سردار بنا دیا۔ تو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر بستان کے اندر ایک خاتون حوالہ کر دیا۔ آج ہمارے یہاں بھی آ گئے تو ہم لوگ بندے دیکھیے جب یہاں سے یہ کرو وہ کرو،
دو چار باتیں ایسی سناتے ہیں کہ اگر اس کے اندر بھی دین اسلام کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی محبت ہوتی ہے، اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رویہ اچھا ہونا چاہیے، چاہے اپنا کتنا ہی گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہی کیوں نہیں ہے، بد کردار ہی کیوں نہیں ہے، رب کا نافرمان، رب کا رسول کا نافرمان ہی کیوں نہیں ہے، جب آپ اسے اچھے اخلاق کے ساتھ نوازو گے تو ہو سکتا ہے وہ سیدھے راستے پر رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تشریف فرمائے، عبادت کر رہے ہیں، مریدین آ گئے، محبت کرنے والے چاہنے والے آ گئے، اور آ کر کہا اے حضرت بایزید بستامی آپ اللہ کی عبادت کریں، مصلی بچھا کر اللہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں علاقے کے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، بد کردار فحشہ بدکار عورت آ گئی ہے، اس نے لوگوں کو اور گرانا شروع کر دیا ہے، بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ نے جب سب کی باتیں سنی، سننے کے بعد آپ نے فرمایا تم سب چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ تم سب چلے جاؤ، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ نہیں فرمایا چلو میرے ساتھ، میں چلتا ہوں، یہ کرتے وہ کرتے، نہیں فرمایا انشاءاللہ اس کا انتظام ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب گھروں میں چلے گئے تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہاتھ میں تصویری اور جانباز ہاتھ میں لی اور لے کر جا کر اس فحشہ کے دروازے پر مصلی بچھا دیا اور تصویر پڑھے جو بھی بدکاری سے، برے ارادے سے، بری نیت سے آ رہا ہے وہ اللہ کے بندی کو دیکھ کر واپس جا رہا ہے۔ ابھی ٹائم گزر گیا، اب اپنی نوکرانی سے اس نے کہا کہ اتنا ٹائم میں تو اتنا لوگ فارغ ہو جاتے تھے، اتنی ہماری تہاری بن جاتی تھی، آج معاملہ کیا ہے، سناٹا ہے، بازار آج گرم نہیں ہے، آج تو بازار میں عجیب غریب سناٹا چھایا ہوا ہے، باہر جا کر دیکھ تو سی کیا معاملہ ہے۔ اب وہ نوکرانی خادمہ جب باہر آتی ہے، دروازے کی کنڈی کھولتی ہے، دیکھتی ہے تو اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اب اس کے دروازے پر تشریف فرما ہے اور اپنی تسبیح ہلا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور نوکرانی خادمہ دیکھ کر واپس چلی گئی، جا کر کہتی ہے کہ اللہ کے بندی آج تمہارے دروازے پر کوئی ولی کامل آیا ہوا ہے، کوئی فقیر آیا ہوا ہے جس کی سفید داڑھی ہے اور بیٹھ کر مصلی بچھا کر تسبیح پڑھ رہا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہیں، فحشہ عورت کہتی ہیں، بد کردار عورت کہتی ہیں کہ جاؤ جا کر میرا انہیں پیغام دو، جا کر یہ پیغام دو، اگر اللہ کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں جاؤ، کسی عبادت خانے میں جاؤ، یہ تو ایک فحشہ کا دروازہ ہے، بد کردار بدکار کا دروازہ ہے، دروازے کو چھوڑ دو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی جا کے اپنی اس مالکہ کو کہے، جا کر کہے کہ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے تجھ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اور تجھ سے مجھے وقت چاہیے، اپنا وقت مجھے دے۔ جب وہ اس نے سنا تو اس نوکرانی نے کہا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا بكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين يا رب يا أخوان يا فخر بجار العالم بما أنت ستفرق الصلاة ما تشفق الصلاة ما تحق الصلاة يا رب الكريم يا رب الغالب الغالب في كلام الكافرين يا رب كريم في وجود عليك الغالب يا رب الذي تنبوك وكل ذکر کیا گیا رب کریم سے اپنی درگاہیں قبول فرما اس کی برکت حق عطا فرما اس کو صدقہ وسیلہ سے مولا کریم تیری بارگاہیں پیش کرتے قبول فرما اے رب کریم اس کا ثواب ہمارے عمل کے لیے مولا شایان کرم عطا فرما اس کا ثواب تیرے حضور علی علیہ السلام کی بارگاہیں پیش کرتے قبول فرما آقا علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ سے جناب کے احترام تمام صحابہ کرام آپ کے نبی کریم ہیں آپ کی تمام آل اولاد ازواج مطہرات امہات المؤمنین کربلا تعالی کا وعدہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واحد کو پیش کرتے قبول فرما تمام غزوات کے شہیدوں کی روح کو ایصال پاک کرتے قبول فرما تمام سلاسل کے بزرگان دین کے واحد کو پیش کرتے قبول فرما آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت مرحومہ کے واحد کو پیش کرتے قبول فرما حاضرین میں دیکھیں کہ آئندہ کار اس دنیا سے کرے گے تمام کے واحد کو پیش کرتے قبول فرما اے رب کریم جو خصوص شہداء کربلا العالمین کے واحد طیبہ کو پیش کرتے قبول منظور فرما اے رب کریم جو خصوص قرآن کی دستگیر روشن شہید حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی محضور سبحانی مقتل رقانی تنگیر نورانی شہبان رامکانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی کے صدقہ وسیلہ سے تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کے وہاں کو پیش کرتے قبول فرما کوئی مؤمنین مؤمنات کل مسلمین مسلمات حقدار امیدوار بے نوا بالخصوص حضرت بابا عطیہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کی ارواح طیبہ کو پیش کرتے قبول منظور فرما اور ان کی مزارع الاغمار پر رحمت و برکت کا نزول فرما سرکار غوث بغداد رضی اللہ عنہ کی جانی شریف کی مولا اس کی برکت رحمت ہم سب کو عطا فرما سرکار غوث بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرما سرکار غوث بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے زیر خانہ کو مالا مال فرما حاضرین کو مالا مال فرما جس عقیدت سے محبت سے قرآن شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مولا ہماری نسلوں کو بھی احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا اے رب کریم سرکار حضور بغداد رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم پیارے محبوب کا صدقہ جس طرح انہوں نے میری عبادت کی ان کی عبادت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما اے کریم یا رحمت الراحمین اس لنگر میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما جو ساتھی دوست احباب اس لنگر میں کار خیر میں جانے پینے کرنے سکھنے کاموں کرتے میرے مولا ان کے کاموں کو قبول فرما دنیا میں بھی اور
آخرت میں بھی اس کا بہتر سے بہتر اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم آپ نے کے محبوب کا صدقہ اس عقیدت سے محبت سے جانی چاہیے ملئی کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبول کی عطا فرما۔ یا العالمین یا رب کریم اس آستانے پر اپنی رحمت و برکت کا خصوصی نزول فرما۔ یہاں سے آفات و بلیات کو محفوظ کر، بلیات سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم حاسدین کے حسد سے بچا، شیاطین کے شر سے بچا، حاسدین کے خسارے سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم زمین آسمانی بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہم سب کو جھوٹ کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا العالمین گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ مولا کریم پاک دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پاک کلام کی خود تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم شہداء کربلا والوں کا صدقہ مولا باران رحمت عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ اے رب کریم تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے مولا۔ یا رحم الراحمین اس گرمی کو ہماری لیے ٹھنڈک میں تبدیل فرما دے، ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی امدادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم یقیناً ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے جس کی وجہ سے اتنا گرمی ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے مولا۔ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب کی آل کا واسطہ ہم پر اپنا خاص کرم اور رحمت اور کرم فرما دے۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين